بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. 4 اگست اور سوموار کا دن تازہ ترین خبروں، اطلاعات اور تبصروں کے ساتھ پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کے بارے میں ایک جائزہ رپورٹ. 3 اگست گزر گیا اور دنیا بھر کے مختلف شہروں میں، مختلف ممالک میں بھرپور قسم کا احتجاج کیا اوورسیز پاکستانیوں نے. اور یہ احتجاج تھا پاکستان میں جاری فسطائیت کے خلاف، غیر آئینی، غیر جمہوری اور غیر قانونی حکومت کے خلاف. اور اس کا سارا ٹارگٹ اور ہدف ایک ہی تھا، اور وہ تھے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب. دنیا بھر میں یہ کال عمران خان صاحب نے دی تھی، احتجاج کی کال، کیونکہ 5 اگست کو ان کے پورے 2 سال ہو جائیں گے ناحق قید میں. لندن، مانچسٹر، برمنگھم، اسکاٹ لینڈ اور لوٹن میں بھرپور قسم کے احتجاج کیے گئے. اور سب سے بڑا مظاہرہ برطانیہ میں برطانوی وزیر اعظم کی رہائش گاہ کے باہر ہوا، اور پورے برطانیہ سے، مختلف شہروں سے لوگ، اوورسیز پاکستانی جو ہیں، وہ بسوں پہ، گاڑیوں پہ سفر کر کے، طویل سفر کر کے وہاں پہ پہنچے اور بھرپور قسم کا احتجاج ریکارڈ کروایا اور پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کے لیے مطالبہ کیا. عمران خان صاحب کی رہائی، سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا. جبکہ دوسرے ممالک، اٹلی میں مظاہرہ کیا گیا، فرانس پیرس میں مظاہرہ کیا گیا، بیلجیم برسلز میں مظاہرہ کیا گیا، ساؤتھ کوریا میں اور امریکہ کے مختلف شہروں میں مظاہرے کیے گئے، آسٹریلیا سڈنی میں مظاہرہ کیا گیا، جاپان میں مظاہرہ کیا گیا، بارسلونا اسپین میں مظاہرہ کیا گیا، اور آج 4 تاریخ کو ناروے اوسلو میں مظاہرہ کیا جائے گا. جبکہ امریکہ واشنگٹن میں سب سے بڑا مظاہرہ وہ ہوگا کل 5 اگست کو، اور پاکستان کے سفارت خانے کے سامنے. یہ بالکل وہی جگہ ہے جب فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے امریکہ کا دورہ کیا تھا تو وہاں پہ مظاہرہ کیا گیا تھا. شکاگو میں بھی مظاہرے کیے گئے اور جرمنی میں بھی مظاہرے کیے گئے. اس طریقے سے کوئی ہی شاید ملک بچا ہو مغربی ممالک کا، آسٹریلیا کا، یورپ کا، کہ جہاں پہ مظاہرے نہ ہوئے. صرف ان ممالک میں مظاہرے نہیں ہوئے جہاں پہ شاہی نظام ہے، بادشاہتیں ہیں، اور وہاں پہ اس طرح کی سرگرمیوں کی اجازت نہیں ہے. جبکہ وہاں پہ بھی اگر مجھ سے کو پوچھے تو مجھے معلوم ہے کہ لوگوں نے اپنے رہائش گاہوں میں اس طرح کا احتجاج ریکارڈ کروایا اور اپنی سولیڈیرٹی شو کی. یہ تو تھا پوری دنیا سے اطلاعات 3 اگست کی. اور آج بھی دنیا بھر کے مختلف ممالک میں احتجاج ہے، اور پھر 5 اگست کو جو ہے وہ کل پاکستان میں اور امریکہ میں بیک وقت احتجاج کیا جائے گا. پاکستان کے لیے لائحہ عمل کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں میں آپ کو بتا دوں کہ جو اعلان کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی طرف سے، اس میں انہوں نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ یہ احتجاج جو ہے مختلف شہروں میں، اپنے شہروں میں، اپنے گاؤں میں، اپنی گلیوں میں کیا جائے گا، اور کسی قسم کا کوئی جلوس نہیں نکالا جائے گا یا کسی ایک جگہ پر مظاہرہ نہیں ہوگا، بلکہ مختلف شہروں میں. اور جو میں نے آپ کو خبر دی تھی وہ خبر بالکل درست تھی کہ اس دفعہ بالکل ڈیفرنٹ نوعیت کا احتجاج کیا جائے گا. اور جو اعلان کیا گیا خیبر پختونخوا کی طرف سے بھی، علی امین گنڈا پور کا پیغام بھی آ چکا ہے، اسد کیسر صاحب کا بھی آ چکا ہے، شہرام ترقی صاحب کا بھی آ چکا ہے. انہوں نے کیا کہا ذرا سنیے. کو گائیڈ لائنز مل رہی ہیں، اور وہ صوبائی صدر اور ریجنل پریزیڈنٹس اور سیکرٹری جنرل نے کہہ دیا ہے، ویڈیو میسیجز دے دیے ہیں کہ مختلف علاقوں میں مختلف احتجاج ہوں گے. اس بار جو احتجاج ہے وہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کے وہ نہیں کر رہے، کیونکہ یہ ایک تحریک کی آغاز ہے، اور تحریکیں جو چلتی ہیں وہ 1 گھنٹے کے لیے، 1 دن کے لیے یا 2 دن کے لیے نہیں ہوتی. وہ ڈیفرنٹ ٹائمنگ میں ڈیفرنٹ اسٹریٹجیز کے ساتھ وہ بلڈ اپ ہوتی ہے، اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جب تک وہ حاصل نہیں ہوتی تب تک وہ تحریک چلتی رہتی ہے. اور جو لیڈرشپ ہے وہ اس کے لیے کنٹینیوسلی ایوری ناؤ اینڈ دین وہ پلاننگ کرے گی. انشاءاللہ پلاننگ کر رہی ہے، جس طرح اسد کیسر صاحب نے بات بتایا. 5 تاریخ کو ثوابی، چارسدہ اور مردان، جس طرح صوبائی قیادت نے اناؤنس کیا ہے، ثوابی انٹرچینج پہ اکٹھے ہم ثوابی والے ہوں گے. ہمارے پورے جتنے بھی کارکن ہیں ان کو یہاں پہ پہنچنا ہوگا. ہم نے آلریڈی اپنے لوگوں سے بات کی ہوئی ہے اور ان کو چلے گئے. ایک تو ہم پرامن رہیں گے کیونکہ ہماری تحریک پرامن ہے. عمران خان کا بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے کہ ہمارے تحریک میں، ہمارے جلسوں میں کبھی ایک گملہ بھی نہیں. ہم یہ ثابت کریں گے انشاءاللہ 5 تاریخ کو.
दोबारा कि हमारा हर कारकुन जो इमरान खान के मानने वाला है वो पुरअमन हो। गड़बड़ करेगा हमारे कारकुन होंगे, उनको हम फिर अकॉर्डिंगली डील करेंगे, उसके साथ जो भी होगा हमारे कारकुन उसका हैंडल करेंगे। लीडरशिप आएगी इंशाल्लाह। पूरे सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ तरीके से जदोजहद होगी, एहतजाज होगा। तीसरी बात यह है कि हर बंदे को टास्क दे दिया गया है, लीडरशिप को जितने भी हैं, चीफ मिनिस्टर अपने लेवल पे होंगे, सूबाई सदर अपने लेवल पे होंगे, रीजनल सदूर अपने लेवल पे होंगे, हम यहाँ पे अपने लेवल पे होंगे। मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ तरीके से एहतजाज का तरीकेकार हो, तो हम यहाँ पे ही होंगे और हमारा एहतजाज यहाँ पे हो। तो ये तो आपने सुन लिया जनाब कि किस तरीके से मुल्क भर में एहतजाज किया जाएगा 5 अगस्त को। और एक और बात बता दूं कि जिन रहनुमाओं को सजाएं सुना दी गई हैं उनको गिरफ्तार करने का भी खदशा मौजूद है और उनकी गिरफ्तारी के लिए भी कोशिशें की जाएंगी। इसलिए तमाम रहनुमा जब तक कि उनकी दरख्वास्त ज़मानतें जो हैं वो जब तक नहीं आ जाएंगी उस वक्त तक वो अपने आप को बचा कर रखेंगे, ये भी पार्टी की हिदायत है। दूसरी जानिब बड़े पैमाने पर पंजाब में, कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, बड़े पैमाने पर बलूचिस्तान में, सिंध में गिरफ्तारियां की गई हैं और आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म क़य्यूम खान नियाज़ी साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो कंटेनर्स का एहतमाम किया गया है, कंटेनर्स लाए गए हैं, स्पेशल फोर्स को अलर्ट कर दिया गया है, ख़ास तौर पे लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और मुख्तलिफ बड़े शहरों में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि किसी किस्म का इस बार वो वाला एहतजाज सवाल ही पैदा नहीं होता कि ना पहले ऐसी कोई पुरतशद्दद कॉल की एहतजाज दी थी, इमरान खान ने कॉल दी थी और ना ही अब दी गई है। लेकिन इस दफ़ा एहतजाज जो है वो मुख्तलिफ नौइयत का होगा। अब आगे बढ़ते हैं एक और जनाब, और वो है फ्लोरिडा में। फ्लोरिडा में मोहसिन नकवी साहब मौजूद हैं और वहाँ पे एक मैच हुआ क्रिकेट का और वहाँ पे ख़ास तौर पे स्टेडियम में भी इमरान खान साहब के हक़ में नारे बुलंद किए गए और बैनर्स अवेज़ा किए गए और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जबकि पोस्टर उठा रखे थे इमरान खान की रिहाई के लिए और आसिम मुनीर साहब के इस्तीफे के लिए। आपको मैं एक फुटेज आप ये देख रहे होंगे कि इस वक्त फ़िज़ा में एक हेलीकॉप्टर जो है, जहाज़ जो है वो बुलंद है और उसमें आप ये देख रहे होंगे कि पीछे ये स्टेडियम के ऊपर, ये स्टेडियम के ऊपर जनाब इस वक्त जहाज जा रहा है और वो एक बैनर उठाए हुए है और उसमें लिखा हुआ है उस पर रिजाइन आसिम मुनीर। ये पूरे स्टेडियम ने देखा फ्लोरिडा अमेरिका में और वहाँ पे किसी किस्म की कोई इजहार राय की पाबंदी नहीं है और ना ही वहाँ की हुकूमत ने और ना ही वहाँ की इंतज़ामिया ने ऐसे बैनर को अवेज़ा ना करने की और ऐसी तशहीरी मुहिम की जो है वो उस पर कोई कदगन लगाई है। तो आने वाले दिन मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर पे अमेरिका में और इक़्तिदार के आलमी ईवानों में आसिम मुनीर साहब के लिए शायद अच्छे ना हों। बज़ाहिर जो लग रहा है वो तो यही लग रहा है कि जनाब बहुत फेवरेबल सिचुएशन है, लेकिन हकीकत में ऐसा नज़र नहीं आ रहा क्योंकि जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक मुतालिबात की फहरिस्त दी हुई है जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब को, वो मुतालिबात ऐसे हैं कि वो अगर पूरे करते हैं तब भी और अगर वो पूरे नहीं करते तब भी तो फील्ड मार्शल के लिए हालात अच्छे नहीं हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान में नहीं, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में और दीगर शहरों में और ख़ास तौर पे वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में अवामी फील्ड मार्शल कैदी नंबर 804 और इमरान खान की तस्वीर के साथ पूरी एक तशहीरी मुहिम है जो कि इस्लामाबाद में मुख्तलिफ दीवारों पे बाकायदा तौर पे वो पेंट हो गया है ये नारा और ये पूरा का पूरा पोस्टर और अनमिट स्याही के साथ। ये कागज़ का पोस्टर नहीं है बल्कि जो आप फुटेज आप देख रहे होंगे इस फुटेज में आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि किस किस्म की किस तरीके से ये काम किया जा रहा है। और ख़ास तौर पे आमिर मुग़ल साहब जो हैं इस्लामाबाद के सदर, उन्होंने ये काम इस्लामाबाद में भी और ज़ीरो पॉइंट में भी और पब्लिक मुकामात पे भी ये बहुत अच्छे तरीके से वो कर रहे हैं और हालांकि उनकी गिरफ्तारी के लिए भी वाज़ेह तौर पे अहकामात मौजूद हैं। अली अमीन गंडापुर साहब भी दे चुके हैं जी अपने एहतजाज की कॉल। अब ज़रा आते हैं कुछ और ख़बरों की तरफ। अवामी फील्ड मार्शल कैदी नंबर 804 का मैंने आपको बता दिया। दूसरी जानिब
یہ سارا سلسلہ جو لڑائی ہے یہ 9 مئی کے مقدمات ہیں، 10 سال قید، 20 سال قید اور مجموعی طور پر سینکڑوں سال قید جو ہے وہ دی گئی ہے 9 مئی کے مقدمات میں۔ تو چودھری اعتزاز احسن صاحب نے ایک بار پھر کہا ہے کہ تحریک انصاف کے 108 لیڈرز کو آپ نے 9 مئی کے مقدمے میں 10 سال کی قید کی سزا نہیں سنا سکتے تھے، یہ بالکل غلط سزائیں سنائی گئی ہیں۔ آئی جی پنجاب انہوں نے کہا کہ میرے 5 سوالوں کے جواب دے دیں، اگر وہ یہ جواب نہ دے سکا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے سہولت کاری کی ہے، اور 5 سوال جو ہیں اس میں بڑے سادہ سوال ہیں کہ جب یہ واقعہ ہوا 9 مئی کا، ایس ایچ او موقع پر پہنچا؟ کیا کسی پولیس افسر کے خلاف کوئی تعدیبی کارروائی کی گئی؟ یہ 2 سمپل سے سوال ہیں۔ اور اس کے بعد چودھری اعتزاز احسن صاحب نے مزید بھی سوال اٹھائے تھے، سردار لطیف خان کھوسہ صاحب نے بھی سوال اٹھائے تھے کہ بتایا جائے جناب کہ کس طریقے سے یہ سارے کا سارا سلسلہ اور ہوا ہے، اور اس دن سیکیورٹی کہاں تھی اور کیا کچھ کیا گیا۔ ایک اور خبر جناب، اور وہ ہے ایک طرف تو یہ کیا جا رہا ہے اور عوام کو بے حال چھوڑ دیا گیا ہے، اور دوسری جانب غربت، بے روزگاری، مہنگائی عروج پر ہے، لیکن جو امپورٹنٹ سوال ہے جی وہ ہے کہ ایک اہم ترین وفاقی وزیر جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شاید محسن نقوی صاحب کا بنگلہ ہے ڈپلومیٹک انکلیو میں، اور وہاں پہ ان کے گھر کی تزئین و آرائش کے لیے، سرکاری بنگلے کی تزئین و آرائش کے لیے 4 کروڑ 73 لاکھ روپے خرچ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور سی ڈی اے نے وزراء کالونی میں بنگلہ نمبر 36 پر تزئین و آرائش کے لیے 4 کروڑ 73 لاکھ روپے کے ٹینڈر کا اشتہار جاری کر دیا ہے، اور ٹینڈر 18 اگست کو کھلے گا۔ اور اس سلسلے میں اب کو بتا دوں کہ ابھی تک جو بنگلہ نمبر 36 ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جناب محسن نقوی صاحب کا ہے، اور ابھی تک اس سلسلے میں کسی قسم کی کوئی ان کی طرف سے تردید نہیں کی گئی کہ آیا یہ ان کا ہے یا نہیں ہے، اور اس میں کس حد تک صداقت ہے، کسی قسم کی کوئی تردید نہیں کی گئی۔ یہ تو ہے سچویشن، یہ ہے صورتحال۔ اور پھر ایک بڑا الزام لگایا ہے جو صدر ہیں لاہور چیمبر آف کامرس کے ابو ذر شاہ، انہوں نے کہا ہے کہ 28 کروڑ کے لیے 6 ماہ پہلے جو لاہور میں جو چیف کمشنر اور ڈی سی میں لڑائی ہوئی، کیا ان کو سزا ہو گئی؟ اور سولر پلیٹوں میں 80 ارب روپے کی اوور انوائسنگ ہوئی ہے، کیا وہ کلکٹر، کمشنر اور انکم ٹیکس آفیسر دندناتے پھریں گے؟ ایف بی آر کہتی ہے کہ 1200 ارب پاکستانی بزنس کمیونٹی چوری کرتی ہے، 4 ارب روپیہ روزانہ سپیڈ منی لی جا رہی ہے، تقریباً 1500 سے 1600 ارب روپیہ۔ 1200 ارب کا الزام آپ ہم پر لگا رہے ہیں، تو 1500 ارب کا ہم الزام لگا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے 2700 ارب کا فراڈ ہوا ہے۔ اگر 2700 ارب کا فراڈ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس قابل نہیں کہ حکومت چلا سکیں۔ 77 سال سے آپ نے ملک کا جو حال کیا ہے، پی آئی اے کا، ریلوے کا، سٹیل مل کا جو بیڑا غرق کیا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ صورتحال جو ہے آہستہ آہستہ گھر کے بیدی جو ہیں وہ لنکا ڈھا رہے ہیں، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت ساری خبریں اور بہت ساری جو اطلاعات ہیں وہ منظر عام پہ آ رہی ہیں۔ تو یہ تو سچویشن ہے، یہ صورتحال ہے۔ دوسری جانب معاون خصوصی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے حذیفہ رحمان جو ہیں انہوں نے خبر دی تھی، تو پاکستان تحریک انصاف کے رہنمان ڈاکٹر شہباز گل نے اس کو بالکل بے بنیاد اور جھوٹ کا پلندہ قرار دیا ہے۔ باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں، فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔